ماہ نور، شہر سرور، ربیع النور کی آمد ہے۔ وہ مبارک ماہ مقدس تشریف لا رہا ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ یعنی یہ سارا ماہ مقدس ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ خود ہی غور فرمائیں، خاص جو سرکار کے ولادت کی گھڑی ہے، یعنی رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تو وہ گھڑی سارا سال قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت اللہ پاک فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ سارا سال رسول پاک کی ولادت کی گھڑی کی مناسبت سے برکت رکھی گئی ہے، جس کو سلام پیش کرتے ہوئے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعد پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو سارا سال ہے، لیکن خاص جو ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اس میں پھر سارا مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا ماہ مبارک ہے۔ حضرت نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے کہ قرآن پاک 12 مہینے ہی پڑھے ثواب بھی ہے، مزہ ہے، لیکن جو سرور ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا آتا ہے وہ دیگر مہینوں میں نہیں، کیونکہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے رمضان شریف۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں، نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سارا سال ہی کیف و سرور ہے، لیکن جو لطف و کیف ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہے وہ دیگر ایام میں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور ابھی سے ایک ہدف مقرر کر لینا چاہیے کہ میں اس مرتبہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اتنا درود شریف پڑھوں گا، اتنا سرکار کا ذکر کروں گا، اتنی محفلوں میں شرکت کروں گا، یہ ابھی سے طے ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، جس میں سے آج ہم نے ایک آیت پاک کو چنا ہے جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور نور سے کیا مراد ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو، آج کل کے کسی بندے سے مت پوچھو، اس ہستی سے پوچھو جس کی علم قرآن میں مہارت کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، جو سرکار کے چچا جان حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ تفاسیر کی ایک بنیادی کتاب اور تفاسیر کا ایک بنیادی ماخذ شمار ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاس یہ تفسیر ابن عباس
جدہ شریف کی چھپی ہوئی موجود ہے۔ تو اس آیت پاک کے ساتھ لکھا ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک میں مصنف عبد الرزاق ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہوئے محدث عبد الرزاق، ان کی مرتب کردہ کتاب کا نام ہے المصنف۔ تو وہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز بنائی، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، ہر چیز کو بنانے سے پہلے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے کیا چیز بنائی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلها نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام اشیاء کو بنانے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اپنے نور سے پیدا فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے نور کا کوئی حصہ بنا دیا، نہیں، اس سے پاک ہے، مراد ہے اپنے نور کے براہ راست فیض سے، اپنے نور کے براہ راست فیض سے۔ میں تمثیل ایک دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک چراغ روشن ہو، اس سے دیگر چراغ روشن کر دیے جائے تو کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ تو یہی مطلب ہے اس کا، اسی لیے ہم سرکار کو نور اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اگر نور اللہ پکارنا جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ درست نہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر تو وہ بھی نہیں کہیں، قرآن پاک میں ہے روح اللہ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ جی تو جب روح اللہ کہا جا سکتا ہے، اس میں بھی مراد یہی ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وَكَلِمَتُهُ یہ اس کا کلام ہے کہ اس نے کون فرمایا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو یہ بھی اس کا ایک کمال ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، ہاں اس نے ایک نظام بنایا دنیا میں اسباب کا، لیکن اللہ اسباب کا محتاج، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے بنایا ہے۔ اب یہ کرسچنز پر بہت بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، کیوں؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ اگر وہ خدا ہو سکتے ہیں، تو آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، پھر تو وہ بدرجہ اولا خدا کے لانے کے لائق ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ تنہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ یہ بات آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پنجابی میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیے۔ وہ کہتے ہیں نور محمد روشن سی آدم جدو نہ ہویا، کہ آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے تھے، آدم علیہ السلام بھی ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے، تو نور مصطفیٰ پہلے ہی بنایا جا چکا تھا۔ نور محمد روشن سی
آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دوئی پاسے اوہی مل کھلویا، کہ اول بھی حضور ہے اور آخر بھی، یعنی تخلیق میں نور آپ کا سب سے پہلے بنایا گیا، اور تشریف آوری کے لحاظ سے آخری نبی آپ کی ذات اقدس ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ آگے میاں صاحب کہتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند تارے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں سادے سے، لیکن مسئلہ سارا کلیئر کر دیا احادیث پاک کی روشنی میں۔ کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند تارے، ادوی نور محمد والا دیندا سی چمکارے۔ ادوی نور محمد والا دیندا سی چمکارے، اس وقت بھی چمک رہا تھا نور مصطفیٰ۔ وہ چمک کیسی تھی؟ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی صحیح اندازہ تو نہیں ہے، کوئی صحیح پکی بات تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک نور 70,000 سال بعد چمکتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ، وہ نور جو چمکتا تھا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس سے میری عمر کی طوالت کا اندازہ لگا لیں کہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے وہ ستارہ، اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میرا نور ہی تو تھا، وہ میرا نور چمکتا تھا، جس کو میاں محمد صاحب کہتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند تارے، ادو بھی نور محمد والا دیندا سی چمکارے۔